السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا۔ حدیث نمبر 7۔ پھر میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ تو نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے اجداد میں سے کوئی شخص بادشاہ ہوا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ یہ اپنی حکومت سابقہ کا طلبگار ہے۔ میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا کہ دعویٰ نبوت سے قبل کبھی انہوں نے تم سے جھوٹ بولا ہے یا نہیں؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ اس کی اتباع کرنے والے لوگ شریف ہیں یا ضعیف؟ تو نے اس کے جواب میں کہا کہ ضعیف۔ چنانچہ نبیوں کے اتباع کرنے والے اول ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے متبعین سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا ان میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے؟ تو نے کہا کہ زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کی یہی شان ہے کہ اس میں کامل ہونے تک ترقی ہی ہوتی رہتی ہے۔ پھر میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ کیا اس کے دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں تو نے کہا کہ نہیں۔ لہٰذا ایمان ایک ایسی عمدہ و شیریں چیز ہے کہ اس کی مسرت اور اس کا ذائقہ جس کے دل میں جاذب ہو جاتا ہے پھر نہیں نکلتا۔ اس کے بعد میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ دھوکہ دہی بھی کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو نے اس کے جواب میں بیان کیا کہ نہیں۔ چنانچہ سچے نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے تجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم کو وہ کون سے امور کا حکم دیتا ہے؟ تو نے اس کے جواب میں کہا کہ کہتا ہے خدائے واحد کی پرستش کرو، اس کے ہمراہ کسی کو شریک نہ بناؤ، بتوں کی عبادت اور پوجا چھوڑ دو، پاک دامنی، راستی اور نماز کا حکم دیتا ہے۔ بس اگر تو اپنی ان باتوں میں سچا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ میری ان قدموں کی جگہ کا بھی مالک ہو جائے گا۔ مجھ کو یہ معلوم تھا کہ ایک شخص ایسا پیدا ہونے والا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر مجھ کو خلاصی ممکن ہوتی تو میں ضرور ان کے پاس پہنچ کر ان کے دیدار سے فیضیاب ہوتا، اگر ان کی خدمت میں ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی جو آپ نے وحید کے ہاتھ شاہ بصرہ کو روانہ کیا تھا طلب فرمایا۔ جو لایا گیا اس میں یہ مضمون تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ۔ شاہ روم ہرقل کو معلوم ہوا اور ان لوگوں پر سلام ہو جو حق کی اتباع کرنے والے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے اس سے اعتراض کیا تو تیری تمام رعیت کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد یہ آیت تحریر تھی: یا اہل الکتاب فتعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ۔
إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون۔ راوی کہتے ہیں ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب حلقہ اس کلام اور نامہ والے کے پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو بہت کثرت سے شور و غل دربار میں مچ گیا۔ ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ ابن ابی کبشہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے جس سے کفار آپ کو پکارا کرتے تھے، کی شان تو بہت بڑھ ہی جاتی ہے کیونکہ اس سے بنی عیسائیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔